بہت دھیان سے سنیے گا۔ باپ آیا دوڑا دوڑا بیٹی کے پاس کہ بیٹی مبارک ہو، رشتہ مل گیا۔ تو بیٹی نے پوچھا ابا کون سا رشتہ ملا، کیسا لڑکا ہے؟ کل لڑکا ایک نمبر ہے، سونار ہے، سونے کی دکان ہے، اس سے تمہارا رشتہ ہوگا، وہ تم کو زیور پہنائے گا، کان میں الگ زیور پہنائے گا، ناک میں الگ زیور پہنائے گا، تم کو زیور سے بوجھل کر دے گا، اس لڑکے کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں۔ بیٹی نے کہا ابا حضور پہلے یہ تو بتاؤ اس لڑکے کے سر پر ٹوپی ہے؟ کہ سیدھے رمضان میں، سیدھے جمعہ میں، اس کے بعد جو اترتی ہے تو ٹوپی چڑھتی نہیں ہے۔ اس کے بعد بیٹی نے کہا ابا حضور جس لڑکے کا رشتہ لے کر کے آئے ہو اس لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹی ابھی تو کنوارا ہے، شادی کے بعد داڑھی رکھ لے گا۔ بیٹی نے اگلا سوال کیا کہ ابا جب اتنا بڑا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، اس نے حج کیا ہے؟ کہا ابھی کیا ضروری ہے، جب ہر کام سے ریٹائر ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، لاٹھی پر آ جائے گا تب چلا جائے گا۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے، جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کو خدا کا لحاظ نہیں، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اس کو نبی کا لحاظ نہیں، جس لڑکے نے حج نہیں کیا، نبی کا روزہ نہیں دیکھا، اس کو خدا رسول کا لحاظ نہیں۔ ابا اس لڑکے سے اگر میری شادی کرا دو گے وہ میرا لحاظ بھی نہیں کرے گا، مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ گیا، دروازہ کھولا، بولا کیسے آئے ہو؟ ایک جوان کھڑا ہے، کالا ہے، اس کی نظر میں نہایت بدصورت ہے۔ پوچھا کیسے آئے ہو، جان نہ پہچان، کہاں سے آئے مہمان؟ تو کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ کہا شکل تو آئینے میں دیکھ لیا ہوتا، میری بیٹی خوبصورت ہے، تم بدصورت ہو، میری بیٹی مالدار ہے، تم نوکر چاکر ہو، رشتہ منظور نہیں ہے۔ بیٹی پیچھے سے سن رہی تھی ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے، آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، 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 نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے۔ شاعر صاحب کھڑے ہوئے شعر سنانے کے لیے، چندے کا پیسہ چنا جا رہا تھا، ماشاءاللہ اس کی گنتی ہو رہی تھی اور مجمع منتشر ہو رہا تھا۔ شاعر صاحب مایوس ہو گئے کہ پتہ نہیں جلسہ ختم ہو گیا، اجڑ گیا۔ جلسہ جو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ جلسہ دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں، پھر بھی دیکھنے پر بھی ان کو ثواب ملتا ہے، اور جو جلسہ سننے والے ہوتے ہیں وہ دعا کر کے ہی جلسے سے جاتے ہیں۔ ہم دونوں کے واسطے دعا کرتے ہیں اللہ دونوں کی مشکل کو آسان فرمائے، دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ اپنے بچے کے ساتھ 3 احسان کرتے ہیں۔ پہلا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے، بچہ بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے۔ دوسرا احسان اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں، اچھا سے اچھا کپڑا پہناتے ہیں، اس احسان کو بھی بچہ آپ کا بھول جائے گا۔ تیسرا احسان یہ کرتے ہیں کہ بچے کے لیے اچھا سے اچھا مکان بناتے ہیں، اس احسان کو بھی بچہ آپ کا بھول جائے گا۔ جب اس کا زمانہ آئے گا تو آپ کا بنایا ہوا مکان مقبرہ بن جائے گا، وہ اجاڑ کر کے پھینک دے گا، شیش محل بنائے گا، اس احسان کو بھی بھول جائے گا۔ لیکن ایک احسان کر دیجئے، کتابوں میں لکھا ہے بچہ کبھی آپ کے احسان کو نہیں بھولے گا۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔
किसान 4 काम करते हैं, आपको 4 काम करना है। किसान को अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। किसान को अच्छी फसल मिलती है, आपको अच्छी नस्ल मिलेगी। 4 काम आपको करना है। किसान पहला काम क्या करता है? खेत तैयार करता है, चास करता है, समार करता है, चौकी देता है, बिल्कुल हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी अच्छी होगी उसकी कोख का बच्चा उतना अच्छा होगा। किसान दूसरा काम क्या करता है? अच्छा से अच्छा बीज लाता है, मकई का अच्छा बीज, धान का अच्छा बीज। ये अच्छा बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना अच्छा होगा उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा होगा। किसान तीसरा काम क्या करता है? वक्त पर पानी, वक्त पर खाद। ये वक्त पर पानी, वक्त पर खाद क्या है? बच्चे को स्कूल के वक्त में स्कूल भेजना है, मदरसे के वक्त में मदरसा भेजना है। स्कूल में साइकिल बट रही है, 1 दर्जन बच्चे को उठा करके एक बाप ला रहा है। ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। मास्टर साहब भी परेशान के सारा बच्चा आप ही का है। ये खफा हो रहा है तो आप क्या समझते हैं कि ये दूसरे का बच्चा है? साइकिल आपके बच्चे को मिल जाएगी, लेकिन आपका बच्चा इल्म से, हुनर से महरूम हो जाए। किसान का आखिरी काम क्या होता है? वो फाजिल घास उजाड़ करके घर से बाहर निकाल देता है। अगर आप अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं, आपको अपने बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा, स्क्रीन टच मोबाइल से दूर रखना पड़ेगा। बच्चा अगर आपका स्क्रीन टच मोबाइल से दूर हो गया, मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, अल्लाह आपके बच्चे को मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपने रोते हुए बच्चे को मोबाइल हाथ में दे देंगे इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। एक मिसाल, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक किताब है, वो मदरसे में पढ़ाई जाती है, उसका नाम है कलीला दिबना। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर था, चीता था, गीदड़। तीनों एक साथ मिल करके शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को मारा, गधे को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा। तो शेर ने चीते से कहा, बांटो। कैसे बांटते हो? कहा, बंटवारा आसान है, ये खरगोश गीदड़ खा लेगा, और मैं छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, बीच बीच का हूँ, मैं हिरन खा लूँगा, और आप सबसे बड़े हैं, गधा सबसे बड़ा है, गधा आपका। शेर को गुस्सा आया, उसने मुंह पर तमाचा खींच करके मारा, मुझको ये बंटवारा मंजूर नहीं है। शेर चाहता था कि उसके हिस्से में हिरन आए, उसके हिस्से में गधा आ गया। उसने कहा, मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से कहा कि तुम बांटो। कैसे बांटते? कहा, हुजूर बंटवारा आसान है, ये खरगोश आपके नाश्ते में खाने का है, ये हिरन आपके दोपहर में खाने का है, ये जो गधा है ये आपके रात में खाने का है। तो शेर ने कहा कि सब मेरे लिए। कहा, आप तो राजा हैं, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोज़ा। तो शेर को बड़ी हैरत हुई कि कितना अच्छा बंटवारा किया है। तो गीदड़ से पूछा कि किस मदरसे में पढ़ते हो, किस स्कूल में पढ़ते हो? तो गीदड़ बोला कि हुजूर किसी स्कूल में मेरी तालीम नहीं है, किसी मदरसे में मेरी तालीम नहीं है, उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, फाका करेंगे, औकात को दांव पे लगाएंगे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई का हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करें तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीली से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। पैगाम बच्चों के हवाले से मुकम्मल हो गया। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं, माँ बहनों तक पहुँच जाऊँगा, मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल हो जाएगा। आपका जलसा इतना अच्छा हो रहा है कि मैं आपको दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह आपके बेटे को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारा जवान पीछे क्यों है, ये राज आपको बता रहा हूँ। हमारा जवान क्यों पीछे है, क्या बोलता है, फुर्सत मिलेगी तो देखेंगे। जिस जवान ने काम के लिए फुर्सत पर
کام کو فرصت کے اوپر چھوڑا، یہ جوان پیچھے رہ جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ جوان جانتے ہیں کیا بولتا ہے، ابھی کیا جلدی ہے، کر لیں گے، کام کرنا ہے، ابھی کیا جلدی ہے۔ یاد رکھیے کہ رات میں آدمی سوتا ہے، کچھ لوگ تو زندہ اٹھتے ہیں، کسی کا جنازہ اٹھتا ہے۔ جو جوان کہہ رہا ہے کہ ابھی کیا جلدی ہے، وہ ترقی سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور جوان کیا بولتا، ابھی تو جوان ہیں، دیکھیں گے بعد میں۔ یہی جوانی دنیا کمانے کے لیے بھی ہے، یہی جوانی دین کمانے کے لیے بھی ہے۔ جوانی جب چلی جاتی ہے، بڑھاپا آتا ہے تو آدمی دھرتی کا بوجھ ہو جاتا ہے، اپنا بوجھ نہیں اٹھا پاتا تو دین کہاں سے کمائے گا۔ ہمارا جوان کیا بولتا ہے، توبہ کر لیں گے۔ توبہ کرنا آسان نہیں ہوتا، زخم لگا لیتے ہیں، مرہم پٹی کر لیں گے، یہ کوئی عقل مند نہیں کرتا۔ توبہ آسان نہیں ہے، جو توبہ کل کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے۔ ہمارا جوان کیا کہتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ جوان آگے نہیں بڑھتا، پیچھے رہ جاتا ہے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اگر آگ لگ جائے تو کنویں میں پانی ہوگا پہلے سے، تو اس سے آگ کو بجھایا جاتا ہے۔ جس وقت آگ لگتی ہے اس وقت کنواں کھودا نہیں جاتا۔ جوان کو اگر ترقی کرنا ہے تو پہلے سے تیاری کرنی ہوگی۔ آپ کے یہاں بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہم کو بھی پتہ ہے کہ جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے تو ایک اعلان کرتے ہیں۔ اعلان میں کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی، مرنے والا مر گیا، کسی سے اگر لین دین کیا ہے تو اس کا بیٹا موجود ہے، لے لیجئے گا، اور اگر تکلیف پہنچائی ہے، برا بھلا کہا ہے تو دل سے معاف کر دیجئے گا۔ اس اعلان سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، یہ اعلان صحیح ہے، لیکن اس کا فائدہ ہوتا نہیں، کتابوں میں لکھا ہے۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے، جنازہ رکھا ہوا ہے، سب سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے بھائی، یہ مرنے والے مر گئے، لین دین کسی سے کیا ہے تو بیٹا موجود ہے، برا بھلا کہا ہے، کسی کو تکلیف دیا ہے تو معاف کر دیجئے گا دل سے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کو ستایا ہوگا وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا نہیں ہوگا۔ اب بتائیے یہ اعلان جو ہو رہا ہے اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ مرنے سے پہلے معافی صافی کر کے جائیں گے، مرنے کے بعد جنازے پر اپنی معافی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دنیا جس کا نام میاں، یہ دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ مسند رسول پر بیٹھ کر کے آپ کی اطمینان کے لیے یہ پیغام میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں کہ 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ صرف آپ کو 2 کام کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے۔ میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ غور کیجئے گا، آپ کی بستی میں جب کتا پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا کر کے کرتا ہے۔ کتا جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا کر کے کرتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے جوان کتا ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کر رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کتے کو بھی پتا ہے کہ میرا پیشاب ناپاک ہے، اگر میں ٹانگ نہیں اٹھاؤں گا میرا بدن ناپاک ہو جائے گا۔ کتا کو پتا ہے کہ اس کا پیشاب ناپاک ہے، اور پیشاب اگر کر رہا ہوں ٹانگ نہیں اٹھاؤں گا میرے بدن کو پیشاب لگ جائے گا، میرا بدن ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اس کتے کو دیکھیے کتنا بڑا مکار ہے، جب آگے چلتا ہے 2-4 قدم تو مری ہوئی مرغی دیکھتا ہے، پاخانہ دیکھتا ہے، منہ سے اٹھا لیتا ہے۔ بدن کو تو ناپاکی سے بتا رہا ہے لیکن منہ سے ناپاکی اٹھا رہا ہے۔ حرام کمانے والے کا کپڑا دیکھیے گا بہت صاف ستھرا ہوتا ہے،
حرام کمانے والے کا کپڑا دیکھیے گا بالکل جھکاس ہوتا ہے، ایسے جیسے بگلے کا پر۔ وہ کپڑے کو گندگی سے بچاتا ہے، لیکن گندگی سے بڑھ کر جو حرام ہے وہ حلق کے نیچے اتار رہا ہے اور جہنم کو بھر رہا ہے۔ ٹھیک یہی حال حرام کمانے والے کا۔ ارے بھائی جھگڑا مت کیجئے، جلسہ بیکار ہو جائے گا۔ جلسہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس وقت بچانا آپ کے ہاتھ میں۔ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ جب خانہ کعبہ کا طواف مسلمان نہیں کرتا تھا، مشرک کرتا تھا، تو کپڑا اتار کر کے طواف کرتا تھا۔ کپڑا اتار لیتا تھا تب طواف کرتا تھا۔ تو کہنے والے نے کہا، ارے کتنا بڑا پاگل ہو، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہو کپڑا اتار کر کے؟ تو وہ کہتا تھا، یار یہ کپڑا حرام پیسے کا ہے، شرم آتی، حرام کپڑا پہن کر کے اللہ کو منہ دکھاؤں، اس کے گھر کا طواف کروں، شرم آتی، اس لیے کپڑا اتار لیتا ہوں، ننگے طواف کر رہا ہوں۔ اب وہ مشرک ہے، اس کو غیرت ہے، شرم ہے کہ حرام حرام ہے، اور ہم سر پر ٹوپی رکھ کر کے، چہرے پر داڑھی رکھ کر کے بھی حرام کو حرام نہ سمجھیں۔ بتائیے ہمارا دین برا ہوگا کہ نہیں؟ تیسرے نمونے کو یاد رکھیے گا۔ آج سے 150 سال پہلے آپ چلیے، شادی ہوتی تھی تو لڑکی پہلی بار لڑکا کو اس دن دیکھتی تھی جس دن نکاح ہوتا تھا۔ ایسا شریف زمانہ تھا، ایڈوانس زمانہ نہیں تھا، یہ موبائل کا دور نہیں تھا۔ اس دور میں تو لڑکی لڑکا کو پہلے ہی دیکھ لیتی ہے، لیکن اس دور کی بات ہے کہ لڑکی اس دن لڑکا کو دیکھتی تھی جس دن لڑکے سے اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ لڑکی ایک طرف ہے، لڑکا ایک طرف ہے، قاضی صاحب نے رجسٹر مکمل کر دیا۔ اس کے بعد لڑکی سے کہا کہ دیکھو یہی لڑکا ہے، اس سے تمہارا نکاح پڑھانا چاہتے ہیں، اجازت ہے؟ اب لڑکی بھری مجلس میں کھڑی ہو کر کے کہا، مجھ کو داڑھی والا لڑکا پسند ہے۔ اب جو دانت پی جا کر کے باراتی آئے تھے پرہیزی کھانے کے لیے، سر گاڑ لی، سر جھکا لی۔ قاضی صاحب نے سر اٹھا کر کے کہا کہ لوگو، اس لڑکی نے بھری مجلس میں کھڑی ہو کر کے داڑھی والے لڑکے کا انکار کیا، جانتے ہو کیوں؟ اس کے باپ نے حرام کمایا، اس کو حرام کھلایا، اس کے پیٹ میں حرام ہے، اسی حرام کی نحوست ہے، اس کو سب کچھ قبول ہے، نبی کی سنت داڑھی قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے جب لڑکا شادی کے لیے کرسی پر بیٹھتا ہے، لال کرسی ہوتی ہے، بیٹھا ہوتا ہے مریٹھا باندھ کر کے، تو منہ پر رومال رکھ کر کے بیٹھا رہے، پتہ نہیں کس سے پردہ کر رہا، منہ میں زبان ہے بولتا نہیں، رومال منہ پر رکھ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ بیٹا تو کچھ نہیں بول رہا ہے، منہ پر رومال رکھے ہوا ہے، اور اس کا باپ جو حاجی صاحب ہیں وہ اس کا وکیل ہے، بیٹے کی وکالت کرتا ہے۔ بیٹی والا چپکے سے حاجی صاحب سے پوچھا، حاجی صاحب بیٹا آپ کا، بیٹی ہماری، اندر سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ تو حاجی صاحب بولے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات آپ کرتے ہیں، ہم مکہ سے آئے ہیں، اللہ نے سب کچھ دے کر کے مالا مال کیا ہے، کس بات کی کمی ہے؟ آپ اگر بول رہے ہیں تو آپ کا لحاظ کر کے ہم بولتے ہیں کہ اگر 4 چکا دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑ جائے، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ بچے والی بھینس دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، آپ ہی کی بیٹی دودھ پیے گی۔ ڈبل سامان دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، ایک پر داماد آرام کرے گا اور دوسرے پر بیٹی آرام کرے گا۔ کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہتا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا، بیٹے سے بولا، بیٹا میں فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹا بولا، کیسے؟ کہا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ تو بیٹا بولا، ابا نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے، پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ جب پرانی قبر میں دفن کرو گے، فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے تو اس کو بھی چکما دے دیں گے، ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ جواب دیجئے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، بیٹی والے نے جو یہ گاڑی دیا ہے کس کو دیا؟ بیٹی داماد کو۔ بھینس دیا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ سامان دیا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے،
اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ بیٹے کو دنیا مل جائے گی، باپ بیٹے کی جگہ جہنم میں جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، یہی ایمان تو ہے، یہی آخرت تو ہے، یہی تو جنت ہے جو ہمارے پاس آخری پنجی ہے۔ بیٹے کی دنیا بنانے کے چکر میں ہم اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، بغیر ڈیمانڈ کے اپنے بچے کا نکاح کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اگر فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا۔ بیچ رہے ہیں یہ لڑکے دو پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420۔ بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ پیغام ختم ہو گیا، تھوڑا سا جلسہ میرے حصے کا باقی رہ گیا ہے، 5 سے 7 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ باقی ہے۔ میں آپ کو دوبارہ پھر دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ اگر آپ سب کے سب چلے جاتے تو آپ کا مہمان آپ کے سامنے رسوا ہو جاتا۔ آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا کہ جلسے میں اصل میزبانی یہ ہے کہ سنانے والا سنائے اور سننے والا دل سے سن لے، اصل میزبانی یہ ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو محشر کی رسوائی سے بچائے۔ دھیان سے سنیے گا، جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام۔ ہمارا جوان سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، آخری پیغام جوانوں کے حوالے سے دے رہا ہوں، اور جلسہ چمکتی ہوئی پیشانی ہمارے جوانوں کے واسطے قبولیت کی گھڑی۔ میں اپنے جوانوں کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے ہمارے جوانوں کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، 3 چیزوں میں آگے۔ جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے، اور جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے۔ ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ کاروبار میں پیچھے، تجارت میں پیچھے۔ 100 میں صرف 5 جوان تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، 95 گول۔ ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ نوکری میں پیچھے۔ 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں، 98 گول۔ ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ تعلیم میں پیچھے۔ 100 میں کتنے جوان تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، اقوام متحدہ نے لکھا کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے زیادہ جاہل کس ملک میں رہتا ہے؟ اقوام متحدہ نے لکھا وہ ہندوستان ہے۔ اور ہندو مسلمان میں سب سے زیادہ جاہل کون ہے؟ اقوام متحدہ نے لکھا مسلمان ہیں۔ 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہیں۔ ہمارا جوان 3 چیزوں میں آگے، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ کس میں؟ ڈانس میں آگے۔ سلمان خان نے نبی کے شہر ریاض میں جا کر کے ڈانس کیا، اور محمد بن سلمان نے ڈانس کو دیکھا۔ ڈانس میں مسلمان آگے، ڈانس میں ہمارا جوان آگے۔ نبی کے شہر میں مسلمان ڈانس کر رہا ہے، مسلمان ڈانس دیکھ رہا ہے۔ ہمارا جوان ڈانس میں، گانے میں آگے۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، شراب میں آگے۔
जनवरी के जश्न में मुसलमान इतना दारू पीता है कि सबका रिकॉर्ड तोड़ देता। जनवरी का जश्न होता है, मुसलमान इतना दारू पीता है, इतना दारू पीता है कि दूसरे का रिकॉर्ड टूट जाता। और जब मुहर्रम का मातम होता है, मुसलमान जवान लाठी खेलने के लिए इतना दारू पीता है, इतना दारू पीता है कि सबका रिकॉर्ड तोड़ देता। हमारा जवान किस में आगे? जिना में आगे। कैसे? 20% बच्चे स्कूल में आते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते, माँ का नाम लिखाते। 20% बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, माँ का नाम लिखा रहे हैं, बाप का नाम नहीं लिखा रहे हैं। हेड मास्टर ने पूछा, बेटा बाप जिंदा है, जिंदा बाप का नाम लिखा दो। बाप मुर्दा है, मुर्दा बाप का नाम लिखाओ। माँ का नाम क्यों लिखाते हो? बच्चे का जवाब सुनिए, मैं तो दुनिया का बदकिस्मत बच्चा हूँ। माँ बाप ने गुनाह किया, जिना किया, उसके नतीजे में पैदा हुआ। माँ बाप का कसूर था, नुकसान हमारे सर आया। मुझको माँ तो मिली, बाप से महरूम रहा। एक जवान आया रसूलुल्लाह की मजलिस में, कहा या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़ने के लिए आया। नारे तकबीर से मजलिस बुलंद होगी। सुभान अल्लाह, जवान आया है जलसे में, नबी की मजलिस में कलमा पढ़ने के लिए आया है। चारों तरफ से नारा लगा, जैसे आपका चंदा आता था 30,000, तो दोनों हाथ से आप नारा बुलंद करते थे। जवान आया जलसे में कलमा पढ़ने के लिए, नारा लगा, जवान करीब आया। अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। जवान मगर खड़ा है, मेरी एक शर्त है। अब सारे लोग सोचने लगे, कलमा भी पढ़ना चाहता है, शर्त भी रखना चाहता है। तो अल्लाह के रसूल ने करीब बुलाया, बेटा इधर आओ। क्या शर्त है? कि मैं रात दिन जिना करता हूँ, कलमा पढ़ लूँगा मुसलमान बन जाऊँगा, जिना में छोड़ नहीं सकता, इसलिए जब तक मुझको जिना की इजाज़त नहीं दी जाएगी मैं कलमा नहीं पढ़ूँगा। सबका सर चकरा गया कि ये पागल है, हाथ है या फूल है, कहाँ से आया। अल्लाह के रसूल हकीम थे, दिमाग लगा करके बात किया। ओ जवान करीब हो जाओ, मैं तुमको बशारत देता हूँ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। कलमा पढ़ करके मुसलमान तुम हो जाओ, मैं रसूलुल्लाह तुमको जिना की इजाज़त देता हूँ। सारे लोग हैरान हैं कि हो क्या रहा है। जवान बड़ा खुश हुआ कि मैं मुसलमान हो गया। अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर हाथ रखा, जवान मुबारक हो, मैं तुमको जिना की इजाज़त देता हूँ। 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुँह काला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। जवान का सर चकरा गया। अल्लाह के रसूल आप इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ जवान 100 मरतबा सोच लेना, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसको कत्ल कर दोगे। अगर तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। अगर तुम्हारी बीवी के साथ, बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। लेकिन जिना करने से पहले 100 मरतबा सोच लेना, तुम जिस औरत के साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बीवी है। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। हाथ उठाइए हमारे जवान, जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे इंशाअल्लाह। खैर, हम देख रहे हैं, थोड़ा जलसा से हमको फारिग होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं। औरतों के हवाले से पैगाम, आपकी खिदमत में सिर्फ 3 पैगाम लेकर के आ रहा हूँ। और इतनी तबीयत अब लग रही है,
آپ کو بیان سنانے میں بیان نہیں کر سکتا. جب یہاں لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ جلسہ ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں دل سے کہتا ہوں جلسہ اب ہو رہا ہے. اللہ آپ کے عزم اور حوصلے کو قبول فرمائے، آپ کی ہر چھوٹی بڑی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ قبول فرمائے. عورتوں کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا. عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا. ٹرین میں ایک انگریز بولا مجھ کو مسلمان مرد پسند نہیں ہے، عورت پسند نہیں ہے، مرد پسند ہے. مسلمان مرد پسند ہے، عورت پسند نہیں. انگریز بولا. بغل میں عالم تھے، اس نے پوچھا کیوں بھائی ہماری عورت تم کو کیوں پسند نہیں ہے؟ ہمارے مرد پسند ہیں، عورت پسند نہیں ہے. کہا کہ تمہاری عورت جب گھر میں ہوتی ہے تو جیل میں ہوتی ہے، جب مسلمان عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو دوپٹے میں ہوتی ہے، برقعے میں ہوتی ہے. جیسے کفن میں مردہ ویسے ہی یہ مسلمان عورت، مجھ کو مسلمان عورت پسند نہیں ہے. حضرت نے انگریز کو ایسا جواب دیا کہ وہ لاجواب ہو گیا. حضرت نے چاقو نکالا، نیمبو کاٹنا شروع کیا. انگریز دیکھ رہا. رس گار کر کے شربت بنایا اور پینے لگے. تو اس انگریز سے کہا کہ میں تو اپنا شربت پی رہا ہوں اور نیمبو کٹنے کی وجہ سے جو آپ کے منہ میں پانی آیا وہ شربت آپ پی جائیے. انگریز پاؤں میں گر گیا. حضرت آپ بالکل صحیح کریں. جب کوئی نیمبو کاٹتا ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا. حضرت نے موقع کا چوکا مارا کہ جب عورت پردے سے باہر سڑک پر آ جاتی ہے، بغیر برقعے کے بغیر دوپٹے کے عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، آپے سے باہر ہوتی ہے، تو آوارہ لوگوں کے منہ میں اسی طرح پانی آ جاتا جیسے نیمبو کٹتا ہے، دیکھنے والے کے منہ میں پانی آ جاتا. حضرت ابھی عورت کا بیان ہی شروع کرنے والے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک جوان بیچ سے کھڑا ہوا. حضرت نماز پر بولیے گا، پردہ کے اوپر مت بولیے گا، لاٹھی ہاتھ میں. حضرت نے سوچا کہ اس کو کیسے جواب دے. 10 کا نوٹ نکال کر کے اس جوان سے کہا کہ یہ 10 کا نوٹ ہے. تو کہا ہاں حضرت یہ 10 کا نوٹ ہے. کہا اس کو کون سی جیب میں رکھتے ہو؟ سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو. اور پھر 200 کا نوٹ نکال کر کے کہا کہ اس کو کہاں رکھتے ہو؟ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو. جوان بولا بالکل صحیح. اس کے بعد 2000 کا نوٹ نکال کر کے دکھایا، اس کو کہاں رکھتے ہو؟ انڈر ویئر کی جیب میں، سب سے نیچے کی جیب میں. تو جوان بولا بالکل صحیح ہے. حضرت نے کہا کہ او جوان، دولت کی حفاظت کرتے ہو، اندر کی جیب میں رکھتے ہو، عورت کی حفاظت نہیں کرتے، اس کو گھر سے باہر کرتے ہو. یاد رکھنا، 100 بار یاد رکھنا، دولت جائے گی واپس آئے گی، عورت جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی. ڈانس چل رہا تھا. اب تو عام بات ہے، قیامت ہم لوگ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے. اللہ کے رسول کہتے تھے ایک دور آئے گا مسلمان ناچے گا، چاہے عورت ہو مسلمان چاہے مرد ہو. اللہ کے رسول کہا کرتے تھے، لوگ سنا کرتے تھے. بدقسمتی ہے ہم لوگ ایسے دور میں پیدا ہوئے، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے. ڈی جے کا ڈانس چلتا ہے نکاح کے اوپر، اور اس میں علی نام کا لڑکا ڈانس کرتا ہے اور فاطمہ نام کی لڑکی ڈانس کرتی ہے. قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے. ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا. ایک آدمی پیسہ لٹاتے ہوئے بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا. بغل کا ایک آدمی بولا وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے. یہ آدمی بولتا سوری میڈم غلطی ہو گئی. تو وہ آدمی بولتا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ ہوں. جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے. جسے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی. کس نے مردوں کو گھٹایا،
اور زنانہ کر دیا، کس نے لڑکی کو بڑھایا اور لڑکا کر دیا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا روب اب جاتا رہا، کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا، کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا۔ اپنی عورت ہوگی اس کو سر پر بٹھائیں گے، بالکل صحیح جا رہا، دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، ہاں اٹھائیے، پہلی فرصت میں حکومت جائے گی، کنیا کے بھی ماموں دلہا کے بھی ماموں، جہاں ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا جا رہا ادھر سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ادھر سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ یہ پنڈال میں ہے یا سسرال میں، لیکن پنڈال میں کم ہے، سسرال میں زیادہ ہے، اللہ پریم نگر کو سسرال کو سلامت رکھے۔ ایک راز سن لیجئے جاتے جاتے، جلسہ تو آپ کا بہت اچھا ہوا، اتنا اچھا ہوا کہ میرا دل خوش ہو گیا، اور آپ کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی جوان بیٹی کے لیے، کنواری بیٹی کے لیے غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ چلتے چلاتے ہوئے عورتوں کے حوالے سے ایک پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیٹا بھی آپ کا ہے، بیٹی بھی آپ کی ہے، لیکن بیٹا سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے گا، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، جلسے میں زندگی بھر کام آئے۔ جیسے آپ کا بیٹا انسان ہے اسی طرح آپ کی بیٹی انسان ہے، اگر بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے تو آپ کی بیٹی جانور سے بدتر ہو جائے۔ جیسے آپ کا بیٹا مسلمان ہے اسی طرح آپ کی بیٹی مسلمان ہے، اگر بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے اس کا ایمان خطرے میں چلا جائے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان کے بعد عورت ہے، آپ کی بیٹی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اگر علم سے محروم ہو گئی تو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہوگی۔ بیٹی کو پڑھانا کیوں ضروری ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، ہر بات ہر کسی سے کہنے کی نہیں ہوتی، راز کی بات ہوتی ہے، پردے کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے تو پردے کی بات پردے سے باہر ہو جائے گی، اور ہر گھر کے اندر عالم ہوتا نہیں ہے، اس لیے بیٹی کو پڑھانا ضروری ہے کہ ایک عورت پڑھ لکھ کر کے آئے، دوسری عورت کی جہالت کو دور کرے۔ ایک عالم کا کام ایک عورت سے ہو جائے گا، ہر گھر میں عالم نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی بچی پڑھی لکھی ہو جائے گی، عالم کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور ایک بات یہ راز کی سنیے گا، دودھ پیتا بچہ ہے، بیٹا ہے، ماں باپ کی گود میں پیشاب کر دیتا ہے، آسان ہے دھونا، بدن کو پیشاب نہیں لگا، ابھی کپڑے میں پیشاب ہے، دھونا بالکل آسان ہے۔ کتنا آسان ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، دودھ پینے والا بچہ ماں باپ کی گود میں پیشاب کیا ہے، بیٹا ہے بیٹی نہیں ہے، دھونا آسان ہے، ایک مٹھی پانی لیجئے مار لیجئے، کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، دو مٹھی پانی لیجئے مار لیجئے، گار لیجئے، جھاڑ لیجئے، کپڑا پاک ہو جائے گا، کتنا آسان ہے۔ دودھ پینے والے بیٹے نے ماں باپ کی گود میں پیشاب کیا، بدن کو لگا نہیں، ابھی کپڑے میں پیشاب ہے، کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مٹھی پانی مار کر کے گار لیا، جھاڑ لیا، کپڑا پاک ہو گیا، اب مطمئن ہو جائیے، کپڑا اتارنا بھی نہیں پڑا، کپڑا بدلنا بھی نہیں پڑا۔ لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے، ماں باپ کی گود میں پیشاب کر دے تو اب ایک مٹھی دو مٹھی پانی مارنے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا اتارنا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، داغ دھبا چھوڑانا پڑے گا، گارنا اور نچوڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا۔ نقطے کی بات کو اس جلسے میں سن کر کے جائیے، دودھ پینے والا بیٹا پیشاب کر دے، پاک کرنا آسان، دودھ پینے والی بیٹی نے پیشاب کیا، پیشاب پاک کرنا مشکل ہو گیا۔ پالن حقانی نے کہا بیٹی کے پیشاب کو دھونے میں جتنی زیادہ محنت ہے اتنی محنت بیٹا کے پیشاب دھونے میں نہیں ہے، اور جتنی محنت بیٹی کو تعلیم دینے میں ہے اتنی بیٹے کو تعلیم دینے میں نہیں ہے۔
کیوں؟ ایک بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. آپ کو بیوی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کا حصہ آپ بیٹی کو پڑھائیے. یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر بیوی بنے گی. ماں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کا حصہ آپ بیٹی کو پڑھا دیجئے، یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی. ساس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ساس کا حصہ آپ بیٹی کو پڑھا دیجئے، یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.